السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آج اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنا بڑا تاریخی کام اپنے پایۂ تکمیل کو پہنچا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد، آپ کی محنت اور آپ کی دعاؤں کے بغیر پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج صبح نواز شریف صاحب کو جب میں مل کے آ رہی تھی، خدا حافظ کہہ کے آ رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ آج کیا کرنے لگی ہو؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ آج ہمارا پورے پنجاب کے اندر ستھرا پنجاب جو ہمارا بہت تاریخی پروگرام ہے، آج اس کا افتتاح ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس سے پنجاب کے رہنے والے ہر شہری کو، ہر شخص کو فائدہ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دعائیں ہیں جو ہمیں ملیں گی، پنجاب کو صاف کرنا، لوگوں کے گلی محلوں کو صاف کرنا، ان کے شہروں کو صاف کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے، اور آپ کو مبارک ہو کہ وہ فرض آپ نبھانے جا رہی ہیں۔ میں اپنے جو لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں ذیشان رفیق، اور جو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہیں میاں شکیل صاحب، اور ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کو میں دل کی گہرائیوں سے شاباش دینا چاہتی ہوں۔ ذیشان میرے ان منسٹرز میں سے ہے جو نہ صرف بہت نالجبل ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، لائل ہے، کمیٹڈ ہے، انتہائی محنت سے اپنا کام کرتا ہے، بلکہ بہت کانسینشس منسٹر ہے۔ اور ذیشان ان لوگوں میں سے ایک ہے جس کو مجھے بار بار کوئی چیز کہنی نہیں پڑتی، وہ مجھ سے ایک سٹیپ اہیڈ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جیسے انہوں نے آپ کو بتایا کہ کئی درجن میٹنگز کے بعد، کئی سینکڑوں سیشنز کے بعد، اتنی محنت کے بعد، اتنی ڈسکشن کے بعد، آج چند ماہ کے اندر اندر پنجاب میں، پورے پنجاب میں صفائی کا ایک زبردست اور مربوط نظام، جس میں شہروں… بہت شاباش۔ میاں شکیل صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ بیٹھے ہیں۔ شکیل صاحب آپ کو بھی بہت شاباش۔ میرے ابھی جیسے انہوں نے اپنی ویڈیو میں بھی دکھایا، ایک ویلاگر ہے رضی دادا، میں بار بار ان کی بات کرتی ہوں، انہوں نے وہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی ہے، میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جب صفائیاں شروع ہوئیں پنجاب میں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا جب ایک بیٹی جس طرح اپنے گھر کو صاف رکھتی ہے، اپنے گھر کو سجاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز پنجاب کی بیٹی آ گئی ہے جو پنجاب کو سجا رہی ہے، صاف کر رہی ہے۔ تو ذیشان یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، آپ نے بڑی محنت سے آج کا دن جو ہے وہ پنجاب کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو روز، کیونکہ گند بھی روز جو ہے وہ جمع ہوتا ہے، اس کو صاف بھی آپ کو روز کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک روز کی ذمہ داری ہے میاں شکیل صاحب، جس کو آپ کو بہت محنت سے اور بہت ہی، جس کو کہتے ہیں کہ دھیان سے نبھانا پڑے گا، تاکہ پنجاب کا ہر گلی، ہر محلہ، ہر گھر جو ہے وہ صاف ہو۔ خواتین و حضرات، جب میں چیف منسٹر بنی تو مجھے شہباز شریف صاحب کا ترقی کرتا ہوا پنجاب نہیں ملا۔ 2018 میں جب شہباز شریف صاحب پنجاب کو چھوڑ کے گئے تو پنجاب کے اندر ایک انتہائی افیکٹو، ایفیشنٹ نظام تھا، جس میں ہیلتھ میں بھی کام ہو رہا تھا، جس میں جو سڑکوں کا کام ہے وہ بھی ہو رہا تھا، جس کے اندر ایجوکیشن میں بھی کام ہو رہا تھا، انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا تھا، ہر طرح کی کوئی بھی آپ ڈپارٹمنٹ ایریا اٹھا لیں، آپ کو وہ کام وہاں پر ہوتا ہوا نظر آیا، جس کی مثال آج تک دنیا دیتی ہے۔ ان کو شہباز اسپیڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انڈر پاسز بن رہے تھے، میٹرو ٹرین بن رہی تھی، میٹرو جو ریپڈ بس ہے وہ بن رہی تھی، اورنج ٹرین بن رہی تھی، اور دنیا کے جو بہترین نظام ہیں ان کو یہاں لانے کی کوشش بھی ہو رہی تھی، اور بہت حد تک کامیابی بھی ہوئی ان کو۔ لیکن مجھے جو پنجاب شہباز شریف صاحب کے 2018 میں چلے جانے کے بعد، نواز شریف صاحب کا دور ختم ہو جانے کے بعد مجھے جو پنجاب ملا، وہ 4 سال میں اتنی تیزی سے تنزلی کی طرف جاتا ہوا پنجاب تھا، جس میں نہ کوئی ہیلتھ سسٹم تھا، جس میں
پورے پنجاب کی وہ سڑکیں جو شہباز شریف صاحب بنا کے گئے تھے، وہ تمام کی تمام سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تھیں، پاٹ ہولز تھے سڑکوں کے اندر، اور کوئی نہ صفائی کا نظام تھا جو شہباز شریف صاحب ہر شہر میں لانا چاہ رہے تھے، نظام نہیں تھا، فری دوائیاں بند ہو چکی تھیں، ہاسپٹلز کا برا حال تھا، سکولز کا برا حال تھا، ٹرانسپورٹ سسٹم، یہاں تک کہ میٹرو بس کا جو ٹریک تھا وہ اتنی بری طرح ٹوٹا ہوا تھا کہ جب میں میٹرو بس کی اس کے اوپر میں گئی، رائڈ پہ میں گئی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ٹین کا ڈبہ کسی سڑک پہ چل رہا ہے، اس طرح سے وہ ٹوٹا ہوا تھا اس کا پورا ٹریک، جس کو ہم نے ریپیئر کیا ہے۔ کبھی کبھی کا ڈبہ کسی سڑک پہ چل رہا ہے، اس طرح سے وہ ٹوٹا ہوا تھا اس کا پورا ٹریک، جس کو ہم نے ریپیئر کیا ہے۔ کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی وہ حکومت اور وہ کام چلتے رہتے تو آج 6 سال کے بعد پنجاب پتہ نہیں کہاں ہوتا، پاکستان پتہ نہیں کہاں ہوتا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ یہ دوبارہ سے جو ہے یہ نظام کام کرنے لگا ہے۔ ہم اپنے گلیوں کو، محلوں کو صاف کریں گے، سڑکوں کو صاف کریں گے، شہروں کو صاف کریں گے، زیرو ویسٹ ہم اچیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بیس کر کے ایک بہت ہی افیکٹو اور ایفیشنٹ جو نظام ہے وہ تشکیل دیا ہے، جس میں نہ صرف شہروں کی بلکہ جتنے بھی دیہات ہیں پنجاب کے، ان سب میں یکساں نظام ہم لے کے آ رہے ہیں، جو آپ کے گھروں سے، ڈور سٹیپ سے کوڑا اٹھائے گا اور اس کو اس کے لاجیکل اینڈ تک، جہاں اس کو آخری اینڈ ہے وہاں پر اس کو پہنچائے گا۔ تو یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، میں اپنے شہریوں سے بھی اپیل کرتی ہوں، پنجاب کے اندر بسنے والے، پنجاب دھرتی پر بسنے والے تمام اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، بچوں سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ اپنے ملک کو، اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، داری ادا کرے گا تو ہمارا ایک چمکتا دمکتا پنجاب جو ہے وہ حقیقت بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں یہ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ میں آپ سب کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، میرے لیے بہت آنر ہے کہ آپ نے اس کو ایکنالج کیا۔ آپ سب کے لیے میں محنت کرتی ہوں صبح سے شام تک، اور پنجاب کے عوام کے لیے محنت کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری یہ محنت جو ہے وہ کامیاب ہو، ہر شعبے میں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے، اور آ رہی ہے۔ اس پروگرام کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 1,00,000 نئی نوکریاں، امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، اور ودن اے فیو ویکس انشاءاللہ تعالیٰ 1,00,000 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اور یہ بھی مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں نے ان کو پابند کیا ہے کہ جب جو لوگ ہمارے صفائی کرتے ہیں، صفائی اگر نصف ایمان ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی کرنے والے لوگوں کا کیا درجہ ہوگا یہ شاید ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہم ان کو چھوٹے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے لوگ نہیں ہوتے، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ آپ کا کچرا، آپ کا گند، آپ کا گلیاں محلے صاف کرتے ہیں، اپنے ملک کو صاف کرتے ہیں۔ جو گند ہم بے احتیاطی سے پھینک دیتے ہیں وہ اس کو صاف کرنے والے لوگ ہیں۔ تو میں نے یہ ذیشان کو کہا تھا کہ جو منیمم ویج آپ نے رکھی ہے وہ ان کو کم از کم اتنی اجرت ملنی چاہیے تاکہ ان کو ان کی محنت کا پورا صلہ بھی ملے اور ان کو انسینٹو ہو بہتر کام کرنے کا۔ تو میں نے ان کو یہ ہدف دیا ہے، یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر زیرو ویسٹ پنجاب آپ اچیو کریں۔ اس کے لیے میں نے ان کو اربوں روپے سے نئی مشینری لے کے دی ہے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے سے جو گزر کے گیا ہے، اس طرح کے ہزاروں جو مشینری ہے وہ ہم نے اب خریدی ہے، اور اس کے اندر ہم جو ڈور ٹو ڈور کلیکشن کریں گے ویسٹ کی، مینول اور میکینیکل سویپنگ اس میں ہوگی، روڈز کو دھویا جائے گا، واش کیا جائے گا، برشز کے ساتھ صاف کیا جائے گا، چمکایا جائے گا، جیسے کہ آپ کو ترقی یافتہ ممالک میں، یورپین کنٹریز میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اسی طرح جو لینڈ فل سائٹس ہیں، ڈمپنگ سائٹس ہیں، ہم وہ بنا رہے ہیں تاکہ ادھر سے اٹھا کے کوڑا بس ادھر نہ پھینک دیں اور وہ ایک اپنا پورا جو سائیکل ہے وہ مکمل کریں۔
اسی طرح ہم نے 21,000 سے زائد نئی مشینز لی ہیں اور 83,000 سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے نئے صفائی کے آلات لیے ہیں اور ہر شہر کے لیے ہیں، ہر گاؤں کے لیے لیے ہیں ہم نے. ابھی میں دیکھ رہی تھی، میں مری گئی ہوئی تھی پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ، اور وہاں پر بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے تھے جن کو لنچ پہ بلایا تھا، تو مجھے دیکھ کے انتہائی خوشی ہوئی. میں نے مری کو کئی سال کے بعد صاف ستھرا دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور وہ جو بھی سیاح مری جاتے ہیں وہ سب یہی بات کر رہے ہیں کہ مری بہت صاف ہو گیا ہے. جگہ جگہ میں نے وہ مشین بھی جو مری لاہور نہیں سوچ سکتا تھا، وہ مری میں جو ہے ہر طرح کی مشین بھی صفائی کا کام کر رہی تھی. ہر جگہ جو ہے وہ ڈسٹ بنس پڑی ہوئی تھی اور وہ ہر ان کی جو آلات ہیں وہ استعمال کر کے وہاں پر صفائی ہو رہی تھی. تو مری میں نے کبھی اتنی صفائی نہیں دیکھی جتنی میں نے ماشاءاللہ اس بار دیکھی ہے. اور یہ ایک میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ صرف ایک صفائی کا پروگرام نہیں ہے، یہ اربوں روپے ہم نے انویسٹ کر کے اس پروگرام کو شروع کیا ہے. اور اس کے اندر جو الائڈ انڈسٹری ہے اس کو آگے بڑھنے کے یہ جو مشینری ہے، جو مینوفیکچررز ہیں، ان کو ایک الائڈ انڈسٹری کو بہت سٹیمولس ملے گا. اور یہ پنجاب کی جو انڈسٹری ہے، لوکل انڈسٹری ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی ایک بہت بڑا موقع ہے. اس طرح انشاءاللہ تعالی وہ اس کو بھی آگے بڑھنے کے بہت مواقع ملیں گے. جتنا ضروری یہ گند اور کوڑا اٹھانا ہے پنجاب کے گلیوں سے، محلوں سے، گاؤں سے، شہروں سے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سیاسی گند ہے اس کو پنجاب سے اور پاکستان سے صاف کیا جائے. میں یہ بھی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے میں یہ بات کہتی ہوں کہ بار بار کال دی گئی کہ نکلو، گھیراؤ کرو، جلا دو، توڑ دو، مار دو، لیکن ان کو ہر بار اپنے منہ کی کھانی پڑی. پنجاب نے ان کی کسی کال پہ کان نہیں دھرے. پنجاب میں کسی بھی شہر میں، میں آپ کو بالکل آنیسٹلی یہ بتا رہی ہوں، پنجاب میں کسی بھی شہر میں 2 درجن سے زیادہ میں نے لوگ نکلتے نہیں دیکھے. اور پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ میں لاہور کی سڑکوں پہ پھر رہا ہوں اور یہاں پر کسی کو جمع نہیں ہونے دیا گیا. بھائی جب لوگ آتے ہیں اور لاہور سے باہر کسی کو جانے نہیں دے رہے، بھائی جب لوگ اکٹھے ہو کے آتے ہیں ان کو روکنا نہ کسی کی پولیس کے بس کا کام ہے، نہ کسی انتظامیہ کے بس کا کام ہے، نہ کسی حکومت کے بس کا کام ہے. بھائی جب کوئی نکلا ہی نہیں تو آپ کو نظر کیسے آئے گا؟ اور یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ان کی ہر کال بری طرح پٹ گئی ہے، فیل ہوئی ہے. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو آپ کو بھی سمجھ آتی ہوگی. جب لوگ تنگ ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے آرام ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو لوگ نکلتے ہیں. میں نے خود 4 سال سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں عوام کے ساتھ گزارے، جلسے جلوس میں گزارے. تو دنیا رات کو 4 بجے بھی امڑ کے آتی تھی، ان کو روک نہیں سکتا تھا کوئی. لیکن آج یہ بات بڑی سننے کو ملتی ہے کہ ہم نے تو ان کو جلسے اور جلوسوں کی اجازت دی، یہ ہمیں جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں دیتے. ہم نے 5-6 سال جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، ہفتے میں کئی بار کیے. کوئی ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دے کہ مریم نواز کے یا مسلم لیگ نون کے یا پی ڈی ایم کے کسی جلوس میں کسی نے ایک گملہ بھی توڑا ہو. جب آپ اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہیں، اب آپ کو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں، تو آپ کے طریقے بھی وہی ہونے چاہیے. ڈیموکریسی میں آپ ظلم بھی برداشت کرتے ہیں، اس ظلم کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن آپ وائلنس کو ریزورٹ نہیں کرتے. کوئی ایک بتا دے کہ کوئی شیشہ توڑا، کہیں آگ لگائی، کوئی میٹرو بس کا جنگلہ توڑا، کہیں خدا نہ خواستہ کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی کسی اسٹیبلشمنٹ کو آگ لگائی، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا. کیونکہ مریم نواز ایک جمہوری قانون تو ہو سکتی ہے، مریم نواز ایک تشدد پسند پاکستانی نہیں ہو سکتی. کیونکہ حکومت چاہے جس کی دور چاہے جس کا بھی ہو، پاکستان تو میرا ہے نا. تو میں اپنے
मुल्क में किस तरह आग लगा सकती हूँ, वो दिल में कहाँ से लाऊं जो मुझे ये मजबूर करे कि ये गमला तोड़ो, ये आग लगा दो, ये सड़क बंद कर दो, ये तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। ये जो हमने पिछले चंद माह में जो मनाजिर देखे, आपने बहुत जुलूस निकाले, बहुत जलसे किए, और जब तक आप जुलूस और जलसे करते रहे, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको किसी ने नहीं रोका। जब आप हुकूमत से निकले हैं, आप उस दिन से जलसे कर रहे हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। जिस दिन आपने 9 मई को अपने ही मुल्क पे हमला किया, उसके बाद किसी ने आपके ऊपर एतबार नहीं किया। और दुनिया में आप कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट का हक होना चाहिए, ना ये पीसफुल है ना ये प्रोटेस्ट है। क्योंकि जब पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तो लोग आराम से बैठ के अपनी बात करते हैं, अपनी बात अरबाब इख्तियार तक पहुंचाते हैं। एहतजाज करना होता है, एहतजाज करते हैं, लेकिन कोई अपने आप को हथियारों से लैस करके नहीं आता दूसरे सूबे के ऊपर या विफाक के ऊपर हमला करने के लिए। मैं अभी 2-3 दिन पहले CMH पिंडी गई, जो 24 तारीख के जो बलवे हुए थे, मैं उसको एहतजाज नहीं कहूंगी, वो बलवे थे, वो अटैक था फेडरेशन के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, पंजाब के ऊपर। तो मैं जब गई CMH, तो एक ही लाइन में CMH में एक ही लाइन में जख्मी रेंजर्स भी पड़े हुए थे और उसी लाइन में जख्मी पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स और जवान भी पड़े हुए थे। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूं, ऑन ओथ ये बात मैं करती हूं कि जो कुछ मैं, क्योंकि मुझे मिनट टू मिनट रिपोर्ट आती है, जो कुछ मैं पंजाब पुलिस के IG साहब से सुन चुकी थी, अपनी गवर्नमेंट से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से सुन चुकी थी, वो कम था। जब मैं उस वार्ड में एंटर हुई तो मैंने जब उनसे वो बातें सुनी, आप यकीन माने मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रोऊं या किस दीवार में अपना सर मारूं। क्योंकि एक SP साहब जो थे, पहले मैं उनके पास गई तो उनके सर पे पट्टियां बंधी हुई थी, उनकी आंख जो थी वो जाया होने के करीब थी, पूरी आंख में ब्लीडिंग थी। तो मैंने उनको पूछा, SP साहब क्या हुआ आपको? तो कहने लगे कि इन्होंने मुझे घेर लिया, PTI के लोगों ने, और उन्होंने किलो वाले डंडे से उन्होंने मेरे सर पे, उस मॉब ने अटैक किया और मेरे स्कल फ्रैक्चर हो गई है। उनकी सर्जरी हुई थी, उनकी स्कल फ्रैक्चर हुई थी, उनकी बाजुओं और टांगों की हड्डियां टूटी हुई थी। दुनिया में कौन सा पीसफुल प्रोटेस्ट है जिसमें ये होता है? और दुनिया के कौन से मुहज़्ज़ब मुल्क में ऐसा होता है? और उसके बाद जब मैं रेंजर्स के पास गई तो एक जो रेंजर्स का एक जवान था, उसने भी मुझे यही कहा। मैंने कहा आपके सर पे पट्टी बंधी है, तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी स्कल भी फ्रैक्चर हुई है, इसका ब्रेन भी डैमेज हुआ है क्योंकि इसको कीलों वाले डंडों से लोगों ने मारा है। और एक पुलिस ऑफिसर था, उसके यहां से गोली लगी थी और पीछे से निकल गई, अल्लाह ताला ने उसकी जान बचा ली। मैं वहां पर दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स के पास गई, जवानों के पास गई जो जख्मी हालत में वहां पर पड़े थे, रेंजर्स के लोग जो जवान हैं उनके पास गई। कोई ऐसा उनमें नहीं था जिसकी टांगों की हड्डियां ना टूटी हों, जिसकी बाजू की हड्डियां ना टूटी हों, जिसका सर ना टूटा हो, जिसकी आंखें जाया ना हुई। इसको आप पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। और फिर हमारा एक पुलिस का जवान शहीद हुआ, 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा, उससे जेल नहीं काटी जा रही। हमने भी जेलें काटी हैं। कोई ये बता दे कि मरियम नवाज ने जेल से कॉल दी थी और उसने कहा था कि सारा शहर बंद कर दो और आग लगा दो और ये कर दो और रेंजर्स को मार दो और पुलिस को मार दो। कभी किसी ने ये बातें पाकिस्तान में सुनी भी हैं? या कभी नवाज शरीफ साहब ने ये बात की हो कि मुझे जेल से निकालो वरना मैं इस मुल्क को चलने नहीं दूंगा? भाई पहले नहीं करनी थी ना ऐसी हरकतें। और फिर एक तो पुलिस वालों को शहीद किया, 170 से जायद पुलिस वाला आज बिस्तर पे पड़ा है, इंजर्ड है, सर टूटे हुए हैं, बाजू टूटे हुए हैं, हड्डियां टूटी हुई हैं। 2014 से शुरू हो जाएं आज तक मैं मीडिया से भी ये सवाल करती हूं, अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने मिनिस्टर से, अवाम से भी ये सवाल करती हूं, पाकिस्तान की यूथ से भी ये सवाल करती हूं, आज तक 2014 से लेकर आज तक इनका एक भी धरना मुझे दिखा दें जो पीसफुल हो।
ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جس میں کوئی پیسفل پروٹیسٹ ہو. ان کا تو وتیرہ ہی یہی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے ایکسپرٹیز ہائر کی ہوئی ہے. اس کے لیے وہ نان پاکستانیز جن کو یہ اپنے ملک میں لے کر آئے ہیں, ان کو انہوں نے ہتھیار بھی دیے, ان کو یہ ٹاسک دیے کہ آپ نے ملک میں آگ لگانی ہے, اور وہ ٹرین دہشت گرد ہیں. تو وہ تو ریکروٹ کیے گئے ہیں, ان کو پیسے دیے, انہوں نے 50,000 ہزار روپیہ دیا ہے پر دہشت گرد کے تم نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنا ہے. تو جنہوں نے ریکروٹ کیا ہے, آپ ان کا مائنڈ سیٹ سوچیں. وہ انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, جو خیبر پختونخوا کے عوام, جو غیور عوام ہے خیبر پختونخوا کے, جو پٹھان ہیں, پختون بھائی ہیں ہمارے, ان کے جو رزق ہے, ان کی جو علاج کا پیسہ ہے, ان کی جو تعلیم کا پیسہ ہے, ان کی جو انفراسٹرکچر کا پیسہ ہے, سارا وہ دہشت گردوں کو دے رہے ہیں کہ ملک میں آگ لگاؤ. میں نہیں مان سکتی کہ خیبر پختونخوا کا میرا کوئی بھائی یا بہن اس سے ایگری کرتا ہوگا, کیونکہ ملک تو ہم سب کا ہے. ہم پنجابی, پختون, پٹھان, سندھی, بلوچی بعد میں ہیں. ہم پاکستانی سب سے پہلے اور پاکستانی کے طور پہ مریں گے. اور پولیس والوں کو شہید کیا, سیدھی گولیاں چلائیں, اور یہ رائفل سے, پستولوں سے لیس تھے. انہوں نے سیدھا, میں نے ایک جس کو گولی لگی تو میں یہ سمجھی کہ کہیں بلائنڈ کوئی گولی آئی اور اس کو لگی ہے. میں نے اس پولیس والے سے پوچھا کہ آپ کو کہیں آس پاس پہاڑ سے کہیں گولی آئی ہے جو آپ کو نظر نہیں آئی؟ کہتا ہے میڈم پوائنٹ بلینک رینج سے میرے سامنے کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹر نے مجھے گولی ماری. یہ کبھی کسی نے پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں کبھی سنا؟ میں نے کبھی نہیں سنا. ہم نے سیاسی مخالفت بھی دیکھی ہے, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ بھی دیکھا ہے, لیکن اس حد تک معاملات کو کوئی نہیں لے کر گیا. اور پھر آپ نے پولیس کو شہید کیا, رینجرز کو گولیاں ماری, پوائنٹ بلینک رینج سے گولیاں ماری, اور آپ نے جھوٹ بولا کہ ہمارے اتنے لوگ مر گئے. بھئی پولیس کی جو زخمی ہیں, آپ مجھے کہیں میں آپ کو ان کی ویڈیوز دکھا دیتی ہوں, ان کے پھٹے ہوئے سر دکھا دیتی ہوں, ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں آپ کو دکھا دیتی ہوں. رینجرز کے جنازے اٹھے, پولیس کے جنازے اٹھے, پوری دنیا نے دیکھے اپنی سکرینز پر. یہ کون سی ان کی لاشیں جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ اور کہنے لگے کہ 1000 بندہ ہمارا مار دیا ہے حکومت نے. 1000 بندہ مر جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے, یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ 1000 سے یہ 500, میڈیا نے ہیڈ لائنز چلا دیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا 1000 بندہ مر گیا ہے. اس کے بعد 1000 سے 500 پہ آ گئے کہ نہیں ہمارا 500 بندہ مرا ہے. بھئی 500 بندہ مرا ہے, کدھر ہے؟ بشرا بی بی کی وہاں سے بھاگتی ہوئی اور فرار ہوتی ہوئی ویڈیوز تو آپ نے دکھا دی. یہ ویڈیو کوئی نہیں تھی آپ کے پاس, وہ آپ کو گوگل سے لینی پڑی. 2019 کی کوئی ویڈیو اٹھا کر, کوئی تصاویر اٹھا کر آپ نے وہ جھوٹ کا ایک بازار گرم کر دیا کہ ہمارے لوگوں کو مارا ہے. اور میڈیا نے بھی اتنی تکلیف اور تردد نہیں کیا کہ ان سے پوچھ لے. ان کی ہیڈ لائنز چلا رہے ہیں 1000 مر گئے, 500 مر گئے, پھر 2000, پھر 270 پہ آ گئے, اور اب سنا ہے کہ 12 کا فگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 12 لوگ مر گئے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, چاہے 12 مرے ہوں یا 1 مرا ہو, دونوں سائیڈ سے, چاہے وہ حکومت کی سائیڈ ہو یا کوئی بھی, اگر ایک انسان کی بھی جان گئی ہے, چاہے وہ پولیس والا ہو یا رینجر ہو, یا اگر کسی پروٹیسٹر کی جان گئی ہے, تو اس کا ذمہ دار اڈیالہ جیل میں بیٹھا عمران خان ہے. یہ احکامات وہاں سے آ رہے ہیں. بھائی 4 سال حکومت کی ہے, آرام سے جیل برداشت کرو. کس نے کہا تھا یہ غلط کام کرنے کو؟ تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ پوائنٹ بلینک رینج سے پروٹیسٹرز آپ پہ گولی چلا رہے ہوں, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ آگے سے آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. میں نے سختی سے انسٹرکشنز دیے تھے پنجاب پولیس کو. میرے تقریباً 30,000 کے قریب پولیس والے جو تھے وہ وہاں پر تعینات تھے, ان کے فضول دھرنے کو روکنے کے لیے, ان کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے. ان کو میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی گولی نہیں چلائے گا. اگر ان کی طرف سے جو سیدھی فائرنگ کی گئی, اگر وہ جواب میں اشتعال میں آ کے گولی چلا دیتے تو 5 منٹ کا کام تھا, سب ختم ہو جاتا. پھر بھی ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم حکومت ہے, ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ آگ لگے, لیکن ان کا یہ علاج نہیں ہے. ان کا یہ علاج نہیں ہے. یہ اس پیار محبت والے سلوک کے مستحق نہیں ہے.
صرف اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ملک چل پڑا ہے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ 38% پہ مہنگائی پر جو یہ ملک کو لے کر گئے تھے, آج 4% پہ مہنگائی آ چکی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. وہی 25 روپے کی 30 روپے کی روٹی آج اللہ کا فضل ہے 12 روپے کی مل رہی ہے. ہر روز بہتری آ رہی ہے. آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز اوپر جا رہے ہیں. ملک ایک جمود سے نکل آیا ہے. ملک ایک تاریکی کی فضا سے نکل آیا ہے. دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. سارے انڈیکیٹرز آپ کے بہتر ہو رہے ہیں. تکلیف ان کو اس لیے ہو رہی ہے. تو مجھے ایک بات سے یہ خوشی ہے کہ یہ پہچانے گئے. ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا. حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے سڑکیں بند کرنے کا, کنٹینر لگانے کا یا کچھ بھی کرنے کا, لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں دہشت گردی اور فتنے سے عوام کی حفاظت کروں. جن کو ابھی کھل کے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے, آپ سوچو ان کو کھل کے کھیلنے کی اجازت مل جائے, یہ پورے ملک کے کونے کونے میں آگ لگا دیں اور دہشت گردی کا بازار گرم کر دیں اور قتل اور خون کی ندیاں بہا دیں. ان کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. ان کو ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, ملک کی ترقی سے, عوام سے, کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ خطرناک لوگ ہیں. یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس کو پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے, ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے. اظہار رائے کی آزادی ہے اور ہونی چاہیے. میں خود ایک جمہوری کارکن ہوں, لیکن جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ ایک آدھا جملہ ہے. اس کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ رسپانسبلٹی کے بغیر کوئی فریڈم آپ کو نہیں ملتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگ لگائیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی جانیں لیں, ان پہ سیدھا کھڑا ہو کے گولیاں مارے, پتھر مار مار کے ان کے سر توڑ دیں, ان کی آنکھیں پھوڑ دیں, ان کی ہڈیاں توڑ دیں, اور پولیس اور جو اسٹیٹ ہے وہ حرکت میں نہ آئے. یہ نہیں ہو سکتا. کام تو کرنا نہیں ہے کیونکہ کام کرنا آتا نہیں ہے. آج ابھی صبح میں کیبنٹ میٹنگ کر کے آئی ہوں. کیبنٹ میٹنگ میں 65 ایجنڈاز تھے اور ہر ایجنڈا عوام کی بھلائی سے متعلق تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ایک ایک لمحہ دن کا میرا صرف ہوتا ہے عوام کی بھلائی کے منصوبے بناتے ہوئے, ان کے فالو اپ کرتے ہوئے, ان کے لیے نئی نئی چیزیں سوچتے ہوئے. اسی لیے آج اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنا گھر اسکیم کے اندر جو تقریباً 1200 گھر جو ہیں وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, 3500 گھر اور بننے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 12 مہینے کے اندر 1 لاکھ گھر بنے گا لوگوں کا انشاءاللہ تعالیٰ. اور کسان کارڈ 26 ارب روپے کسانوں کو جا چکے ہیں. آپ ذرا وہ فیڈ بیک سنیں جو اپنا گھر اسکیم کے, اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے جو بینیفیشریز ہیں, ان کے مجھے روز ریکارڈڈ میسیجز آتے ہیں. کسان کارڈ کے جو کسانوں کو قرضے ملے, ان کے روز ریکارڈڈ میسیجز میں رات کو سن کے سوتی ہوں. ہاتھ اٹھا کے, جھولیاں اٹھا کے لوگ دعائیں دے رہے ہیں, کیونکہ ان کی زندگیوں میں آسانی آئی ہے, ان کی زندگیوں میں بہتری آئی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہی وجہ ہے کہ پنجاب نے ان کی ہر کال کا منہ توڑ جواب دیا ہے. کوئی نہیں نکلا. ان کے لیے اس سے زیادہ ناموشی, شرمندگی اور ناکامی کی کوئی بات نہیں ہے. میں اور ان کی کیبنٹ میں کیا ہوتا ہے, ان کی کیبنٹ میں یا ان کی آپس کی جو کے پی کے میں, بجائے اس کے کہ کے پی کے عوام کی بھلائی کے لیے منصوبے بنے, ان کی صحت کے لیے کوئی منصوبے بنے, ان کی تعلیم کے لیے کوئی منصوبے بنے, ان کے انفراسٹرکچر کے لیے کوئی منصوبے بنے, اس صوبے کو آگے لے جانے کے لیے کوئی منصوبے بنے, وہاں پر مہنگائی کم کرنے کے لیے کوئی منصوبے بنے. ان کا ایجنڈا ہوتا ہے میٹنگز کا کہ کتنے آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ کے پی کے حکومت کے خرچے سے لے کر جانے, کتنی کے پی کے حکومت کی گاڑیاں نمبر پلیٹس بدل کے پنجاب کے اوپر یا وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے کتنی گاڑیاں لے کر جانی, کتنے سرکاری ملازمین کو سادہ کپڑے پہنا کر میں نے حملہ آور ہونا ہے ملک کے اوپر. یہ صرف حملہ نہیں ہے, یہ بہت خطرناک ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک صوبے کو آپ وفاق کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں, وفاق کو صوبے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں, یا ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں. یہ انتہائی, یہ ایک کرمنل مائنڈ سیٹ ہے جس کو ختم کرنا اس وقت میرا, آپ کا اور ہر پاکستانی کا فرض ہے, ورنہ خدا نہ خواستہ اس ملک میں وہ آگ لگے گی کہ کوئی نہیں بچے گا اس سے.
مجھے آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں اور پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے انتشار کی، فتنہ کی کال پر کان نہیں دھرے، اپنی ترقی کے بارے میں سوچا، اپنے روزگار کے بارے میں سوچا، اپنے صوبے کے بارے میں سوچا، اپنے ملک کے بارے میں سوچا، اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی محنت سے، اپنے جذبے سے، اپنی پاکستانیت سے ہم انشاءاللہ تعالی ان کے تمام ہتھ کنڈوں کو، ان کے تمام پلانز کو ہم ناکام اور نامراد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ اللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو زندگی دے، صحت دے کہ وہ دن رات اسی طرح پاکستانی قوم کی، پاکستان کی خدمت کرتے رہیں۔ یہ ملک ہر آنے والے دن کے ساتھ اونچی اڑان کی طرف جائے، ہر آنے والے دن کے ساتھ اس ملک میں بہتری آئے، یہ ملک ترقی کرے اور اس ملک کو اس کی رائٹ فل پلیس ملے جو اس ملک کے اندر پوٹینشل ہے اور جہاں میں آپ اور میں اس کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔